بات چیت نہ کریں بھائی، آپس میں باتیں نہ کریں، اس کو معلومات ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، من تواضع لله رفعه الله، صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہر ہفتے کے دن تھوڑا سا وقت آپ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، کچھ نہ کچھ باتیں خیر کی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس بیٹھنے کو، اس سننے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ تھوڑا سا ادھر میری طرف دیکھیں۔ کچھ بھی ہے وہ کس کے حکم سے ہے؟ جی، وہ اللہ کے حکم سے۔ اللہ پاک کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے موسم تبدیل ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے، سردی آ گئی سمجھ جائیں کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے۔ کہتے ہیں چیزوں کو صحیح استعمال کرنا۔ اب مثال کے طور پہ آپ میں سے بہت سارے طلباء نے سویٹر جیکٹ پہنے ہوئے نا، پہنے ہوئے کیوں پہنے ہوئے؟ تاکہ سردی نہ لگے، کم ہو جائے۔ سویٹر اور جیکٹ اور شال اور گرم کپڑوں کا استعمال کرنا اس موسم میں یہ اسباب کا استعمال ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ اسباب ہے، یعنی ہماری طرف سے ایک کوشش ہے کہ ہمیں سردی نقصان نہ دے دے۔ بات سمجھ گئے؟ اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے ہم سب مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ہم اپنے جسم کی، جان کی، صحت کی حفاظت کریں۔ وہ طالب علم کسی لائن میں آ جائے جو ابھی بعد میں آئے۔ ان کے بال بھی چیک کیجیے گا۔ ہم اللہ کو اپنی طاقت نہیں دکھا سکتے، اللہ کے حکم کے سامنے بندہ کمزور ہے، عاجز ہے، مسکین ہے۔ اس لیے ہم طلباء سے کہتے ہیں کہ
کہ بھئی سردی ہے، آپ جب آئیں تو آپ اسباب اختیار کر لیں. کیا اختیار کر لیں؟ اسباب اختیار کر لیں. گرم کپڑے پہن لیں، موزے پہن لیں، سویٹر جیکٹ پہن لیں، شال پہن لیں، گرم ٹوپی پہن لیں، تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو. لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار نہیں، میں تو جوان آدمی ہوں، صحت مند آدمی ہوں، مجھے تو سردی لگتی ہی نہیں ہے. بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں نا، اس لیے کہ گھر کے اندر جب ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے باہر بھی گرمی ہے. لیکن ایسا مت کریں، یاد رکھیں ایسا نہیں کریں. ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں طلبہ کے پاس پیروں میں موزے نہیں پہنے ہوئے انہوں نے. اور یقین کریں اسی طرح چلیں گے، کچھ دنوں کے بعد بستر پہ لیٹے ہوئے ہوں گے. کیا ہو گیا؟ جی بخار ہو گیا، کھانسی ہو گئی، نزلہ ہو گیا ہے، سر میں درد ہو گیا ہے، سر میں نزلہ جم گیا ہے. تو بابا تھوڑا سا بات مان لیں. نہ ہم اپنے والدین کی مانتے ہیں، نہ اپنے اساتذہ کی مانتے ہیں. سنجیدگی کے ساتھ تیار ہو کے آپ دیکھیں، جو سردیوں کا موسم آتا ہے نا، تمام اسکولوں کے اندر ترتیب ہوتی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، وہ سویٹر پہنتے ہیں، گرم ٹوپی پہنتے ہیں. دیکھا ہے آپ نے اسکول والوں کو؟ وہ سویٹر لازمی پہنیں گے. آپ یہ کہیں جی مجھے تو نہیں لگ رہی ہے، وہ کہیں گے پہن کے آنا پڑے گا. بات سمجھ گئے؟ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا وہ. تو بھائی اس طرح نہیں کریں طلبہ. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ کل سے کوئی طالب علم ایسا نہ ہو جو بغیر موزوں کے، سویٹر یا جیکٹ کے بغیر آیا ہو، ورنہ پھر ہم آپ کو اسی طرح واپس بھیجیں گے کہ جا کے گھر سے کپڑے پہن کے آ جائیں. سمجھ گئے؟ تو اپنی حفاظت کریں، اپنا خیال کریں. کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ کل ڈاکٹر کی لائن میں کلینک میں بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کے والد صاحب کی جیب سے پیسے بھی خرچ ہو رہے ہوں، کبھی آپ کو ڈرپ لگ رہی ہو، کبھی آپ کو انجیکشن لگ رہا ہو، کبھی آپ رات مٹھی بھر کے دوائیاں کھا رہے ہو. اگر اس کا ارادہ ہے تو وہ الگ بات ہے. بیمار ہونے کا ارادہ ہے آپ میں سے کسی کا؟ کسی کا بھی نہیں ہے نا، کسی کا بھی نہیں ہے نا. سب صحت مند رہنا چاہتے ہیں نا. تو صحت مند ہونے کے لیے اللہ کو اپنی طاقت نہیں دکھائیں، تیار ہو کے آئیں. ٹھیک ہے؟ گرم کپڑے لازمی پہنے، یہ اللہ کا حکم بھی ہے، شریعت پر عمل بھی ہے، اور اپنی احتیاط بھی. بات ہو گئی دوستو؟ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس موسم میں چونکہ تھوڑی سی تکلیف بڑھ جاتی ہے. تکلیف بڑھنے سے مراد آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی جو آتا ہے وہ ٹھنڈا آتا ہے. ویسے تو پانی بھی نہیں آ رہا ہے، یا آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا نا، بہت کم آ رہا ہے. تو پانی ایک تو آ نہیں رہا، لوگ اس کے لیے بھی پریشان گھوم رہے ہیں، ہے نا؟ آ جائے گا انشاءاللہ، آئے گا، پانی آئے گا انشاءاللہ، وہ فکر نہیں کریں. لیکن جب آئے گا تو ٹھنڈا آئے گا. کون سا آئے گا؟ ٹھنڈا پانی آئے گا. اب آپ کہیں آئے ہو یہ تو بہت مشکل ہے، گیزر چل نہیں رہا اس لیے کہ گیس نہیں آ رہی پیچھے سے. تو وضو نہیں چھوڑیں، وضو پھر بھی کرنا ہے. سمجھ میں آ گئے؟ وضو کریں، لازمی احتیاط کے ساتھ وضو کریں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 بندے ایسے ہیں، 3 بندے کہ جن کو قیامت کے دن اللہ پاک نظر رحمت کے ساتھ دیکھیں گے. کتنے بندے؟ 3 بندے ایسے. غور سے سنیں دوست. ایک وہ بندہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، جو تکلیف برداشت کر کے بھی وضو کو اچھے طریقے سے ادا کرے. اب پانی ٹھنڈا تو لگ رہا ہے جسم پہ، لیکن آپ نے کہا نہیں وضو کروں گا، یہ تو ایک عمل ہے، اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے، لہٰذا وضو میں ضرور بناؤں گا. کیا بناؤں گا؟ وضو. وہ ساتھی سمجھ رہے ہیں میری بات؟ مصطفیٰ کے پیچھے والے. کیا بناؤں گا؟ وضو. ادھر میری طرف دیکھیں. تو ایک عمل تو ہے کہ انسان کو چاہے پانی تکلیف دے رہا ہو،
یہ پھر بھی وضو صحیح طریقے سے بنا ہے. دوسری چیز ہوتی ہے کہ انسان مسجد کی طرف چل کر جائے، مسجد کی طرف چل کر جائے. ظاہر سی بات ہے بعض دفعہ انسان کی ہمت نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے یار سردی بھی لگ رہی ہے، اب پیدل چل کے جانا ہے. لیکن جو بندہ ایسا کر لے گا، وہ پیدل چل کے جائے گا، اللہ پاک اس پہ بھی نظر رحمت فرمائے گا. تیسرا فرمایا کہ جو بندہ وقت سے پہلے مسجد چلا جائے، ادھر دیکھ لو یار 2 منٹ بس میری بات رہ گئی ہے. آپ طلبہ تھوڑا سا سنجیدہ ہو جائیں حفظ و ناظرہ کے، ورنہ مجبوراً ہمیں ڈنڈے کے ساتھ آنا پڑے گا. پھر جب بول رہا ہوں میری طرف دیکھیں اور بات سن لیں، کیوں اپنے کاموں میں لگے ہوئے. تیسری اور آخری بات یہ کہ ایک بندہ وقت سے پہلے مسجد آ جائے اور ابھی نماز کا وقت باقی ہے، نماز کا وقت باقی ہے، اور یہ نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھ کے وقت گزار لے. سمجھ گئے؟ تو یہ بندہ بھی اللہ کو محبوب ہوتا ہے، اس پہ بھی قیامت کے دن نظر رحمت فرمائیں گے. تو یہ کتنے بندے ہو گئے؟ 3 افراد ہو گئے. پہلا کون سا تھا؟ جو باوجود تکلیف کے اور پریشانی کے وضو کو اچھے طریقے سے کر لے. ٹھیک ہے. دوسرا بندہ کون تھا؟ جو مسجد چل کر آتا ہے، پیروں پہ چل کر آئے. بات سمجھ گئے؟ پیدل چل کر آئے مسجد میں. اور تیسرا کون سا تھا؟ جو نماز سے پہلے جا کے مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرے. کچھ بات میری سمجھ میں آئی ہے؟ ہاں. تو اس لیے دیکھیں آپ طالب علم ہیں، اور طالب علم وہ ہوتا ہے جو سمجھدار، سنجیدہ اور دین پر عمل کرنے والا. اگر آپ بھی باہر نکلیں گے اور دوسروں کو تنگ کریں گے، آپ میں سے کوئی کسی کو تنگ کرتا ہے؟ جی بالکل نہیں کرتا. سب شریف بن کے جاتے ہیں اور شریف بن کے آتے ہیں. اس طرح ہونا چاہیے. کسی کو تنگ نہیں کرے باہر. وہ ایک طالب علم آیا ہمارے پاس اسکول کا، اسکول میں بھی آواز جا رہی ہے یہاں سے ابھی. ایک طالب علم اسکول کا آیا ہمارے پاس اور کہا کہ میں رات گھر کا سامان لینے کے لیے گیا. سودا ہوتا ہے نا بھائی، دودھ لے آؤ، روٹی لے آؤ. تو کہا جب میں گیا تو مجھے 3 بچوں نے پکڑ لیا. 3 بچوں نے پکڑ کے مجھ سے لڑائی کرنے لگے. بعض ہوتے ہیں نا ان کی عادت ہوتی ہے لڑائی کی. یہ ایک انتہائی نامناسب اور بیکار طالب علم کی دلیل ہے جو دوسروں کو تنگ کرتا ہے. تو پھر جب وہ تینوں ہٹ گئے تو میں نے دیکھا تو میری جیب سے پیسے غائب تھے. تو وہ پیسے کون لے گیا؟ ہاں وہ تینوں لے گئے نا، بعد میں آپس میں تقسیم کر دیا ہوں گے. تو اس طالب علم نے کہا کہ مجھے اس میں سے ایک ایسا لگا کہ جو ہمارے اس مدرسے کا بھی ایک بچہ تھا اس میں. آپ میں سے تو نہیں ہے نا کوئی؟ ہاں آپ لوگ تو ایسے نہیں ہے نا. آپ نہیں ہیں، وہ اس کو غلطی لگ گئی ہوگی. آپ لوگ تو سب نیک لوگ ہیں، آپ لوگ تو دیندار لوگ ہیں، تہجد گزار لوگ ہیں، ہے نا. آپ لوگ تو اچھے لوگ ہیں. آپ لوگ تو کبھی بھی ایسا نہیں بنے. باہر آتے ہوئے، جاتے ہوئے، کھڑے ہوئے، چلتے ہوئے، کھیلتے ہوئے کسی کو تنگ اور تکلیف اور پریشان مت کریں دوست. یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو آگے چل کے بالکل ناکام ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو گندی چیزیں باہر ملتی ہے یہ مت کھائیں. یہ جو ہے نا اس جیب میں چھالیا ہے، اس جیب میں کچھ اور ہے، اس جیب میں کچھ اور ہے، اور ہر ایک نکال کے منہ میں وہ کھا رہا ہوتا ہے. آج کل کھاتے ہیں نا بعض لوگ، کوئی گٹکا کھاتا ہے، کوئی چھالیا کھاتا ہے، کوئی فلاں ہے اور کوئی فلاں ہے، الگ الگ نام ہے اس کے. کوئی طالب علم یہ چیزیں نہیں کھائے گا. آپ میں سے کوئی کھاتا تو نہیں کھائے گا. کوئی بھی نہیں کھائے گا. پاک صاف ستھرے طالب علم رہے. بات سمجھ گئے؟ اور تیسری آخری بات، کپڑے، ٹوپی، جوتے آپ کے پاس صاف ستھرے. ایک طالب علم جب گندا آ رہا ہوتا ہے نا، گندا، کپڑے گندے، ٹوپی گندی، جوتے گندے،
لوگ ویسے ہی کہتے ہیں یار یہ کیسا عجیب انسان ہے. سمجھ میں آ گئی؟ پاک صاف کپڑے، دھلے ہوئے کپڑے، استری ہوئے کپڑے، جوتے صبح اٹھ کر خود اس پہ کپڑا مارے. ضروری نہیں کہ آپ کی والدہ آپ کے لیے جوتے صاف کرے گی، آپ خود کریں. کپڑا لے کے اپنے جوتے صاف کر دیں. ٹھیک ہے؟ گھر والوں کو لازمی کہیں کہ ہمیں پاک صاف ہو کے مدرسے جانا ہے. کون کون کرے گا اس پہ عمل؟ سب کریں گے انشاءاللہ. بات لیجیے. آخری بات دعا سے پہلے، 5 طلبہ کے بال بڑے ہیں. بڑے ہونے سے مراد یہ کہ بہت نامناسب بال ہیں. اپنے بالوں کو برابر کر لیں. ہم یہاں پہلے پڑھیں گے. پہلے کیا کریں گے؟ پڑھیں گے. پھر بعد میں سٹائل ماریں گے. کیا ماریں گے؟ سٹائل جانتے ہیں نا؟ ابھی نہیں، ابھی تو پڑھا نہیں نا آپ لوگوں نے پورا نا. ابھی پڑھ لیں، ناظرہ ہو جائے، پھر حفظ ہو جائے. حفظ کے بعد جب آپ اوپر آئیں گے نا کتابیں پڑھنے کے لیے، بیچ میں آپ کے پاس 2-3 مہینے ہوں گے، اس میں پھر سٹائل ماریں گے. ٹھیک ہے؟ تو بھئی بال جن کے غیر شرعی ہے وہ صحیح کر لیں. کمال یہ نہیں ہے کہ آپ نے بال ایسے کیے ایسے کیے ایسے کیے. کمال یہ ہے کہ قاری صاحب کو پارہ سنائے اور اس میں ایک غلطی بھی نہ آئے. اصل کمال یہ ہے کہ قرآن اچھا پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں. آگے تراویح کا وقت آ رہا ہے، اس کی تیاری کریں. بال مال رکھنا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، یہ تو ہر ایک رکھ سکتا ہے. تو آپ نے پڑھنا ہے یا بال رکھنے؟ پڑھنا ہے نا. پہلے پڑھ لیں گے، حافظ بن جائیں گے، عالم بن جائیں گے، مفتی بن جائیں گے، پھر آپ بڑے بڑے بال رکھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.